بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد حنیف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنا چینل۔ ڈیئر ویورز، آج ہم بات کریں گے قانونی وراثت کے حوالے سے۔ اسلام میں جو خواتین کو جو وراثت کے حقوق دیے گئے ہیں، یا خواتین کے علاوہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ورثاء کو جو اسلامی شریعت میں جو حقوق ملے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو ملک میں خواتین کو ان کے شرعی حصص سے مختلف وجوہات کی بنا پر اکثر محروم کیا جاتا ہے، ان کا استحصال کیا جاتا ہے، اور ان خواتین کو جن کا اپنے والد کے جائیداد میں، اپنے شوہر کے جائیداد میں جو حق بنتا ہے، عموماً وہ ان کو نہیں ملتا۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ جاہل قسم کی روایات ہیں، یہ رکاوٹ ہیں، بلکہ جب یہ خواتین عدالتوں میں آتی ہیں تو یہاں پر ان کو مختلف قسم کی قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ خواتین تو خاص کر یہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کی خواتین ہیں، یا باہر جو ہمارے جنوبی اضلاع ہے، پنجاب کے، سندھ میں ایسے اضلاع ہیں جہاں خواتین باہر نہیں نکلتی اور سارا ان کا نظام مرد حضرات چلاتے ہیں، تو جب کوئی ان کا فوت ہو جاتا ہے اور ان کی وراثت کی جو انتقال ہوتی ہے یا ان کی جو جائیداد کی منتقلی ہوتی ہے، وہ مرد حضرات کرتے ہیں، اور عموماً ریونیو اہلکاران کو غلط انفارمیشن پہنچا کر وراثت میں ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ انتقالات وراثت میں ان کو محروم کیا جاتا ہے، یا دوسرا جو ایسے علاقے ہیں جہاں سیٹلمنٹ ہوئی ہے، سیٹلمنٹ کے وقت، تو سیٹلمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ریونیو ریکارڈ بن رہا ہوتا ہے اور شجر نسب بنتے ہیں، تو اس وقت بھی، سیٹلمنٹ کے وقت بھی خواتین کو اکثر محروم کیا جاتا ہے۔ اور یہ عموماً دیکھا گیا ہے، خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا کے ملاکنڈ ڈویژن کا جو اضلاع ہے، بنیر، سوات، یہاں پر جب سیٹلمنٹ 1976، 78 اور 80 میں ہو رہا تھا، تو اس وقت اکثریت خواتین کو محروم کیا گیا تھا۔ تو پھر 1990 میں اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا کہ جن خواتین کو وراثت کے حق سے محروم کیا گیا ہے اور شریعت نے ان کو ایک رائٹ دی ہوئی ہے، یہ PLD 1990 پیج 1 سپریم کورٹ کا ایک بہت لینتھی فیصلہ ہے، اور ڈیٹیل ججمنٹ اس پہ آ گئی کہ اگر ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، اس کو شریعت اور اسلام نے کوئی حق دیا ہوا ہے، تو دنیا کی کوئی قانون، کوئی اندراج، کوئی انتقال، کوئی بندوبست اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ عام طور پہ جب عدالتوں میں جب خواتین مقدمات اپنے حقوق کے لیے دائر کر دیتی تھی، تو ان کی راہ میں قانونی میعاد جو ہے نا، وہ رکاوٹ بن جاتا تھا کہ آپ نے مقررہ میعاد کے اندر آپ نے دعویٰ دائر نہیں کیا ہے، آپ کو نالج تھا، لیکن نالج کے باوجود آپ عدالت میں نہیں آئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ قانونی لمیٹیشن ایکٹ جو ہے، قانونی میعاد جسے کہتے ہیں، یہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا تھا۔ تو پھر اس میں 1990 میں سپریم کورٹ کا ایک بہت بہترین ججمنٹ آ گیا کہ شریعت کا مسئلہ جب آتا ہے، اسلام کا مسئلہ جب آتا ہے، تو وہاں عام طور جو انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر ان علاقوں میں جہاں پر خواتین کو ان کے حق سے محروم کیا گیا تھا، ریونیو اندراج، جب پٹواری اور تحصیلدار یا اس وقت کے جو ریونیو اہلکاران ہیں جنہوں نے اندراج کیے تھے، انہی اندراجات کو لوگوں نے چیلنج کیے، اور ان چیلنج کرنے کے بعد عدالتوں نے ان کے حق میں فیصلے دینا شروع کر دیے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2014 میں سپریم کورٹ کا ایک اور ججمنٹ آ گیا، اور اس میں جو 1990 کی ججمنٹ ہے اس سے بالکل ایک الگ قسم کا ججمنٹ آ گیا، فیصلہ آ گیا، اور اس کے بعد ایک بار پھر رکاوٹ بن گئی خواتین کے لیے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ۔ عام طور سے اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ ایکویزنس، جب کسی خاتون کو علم تھا اور اس نے علم کے باوجود یہ دعویٰ دائر نہیں کیا، یا وہ جائیداد فروخت ہو رہا تھا اس پہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، یا اسی جائیداد میں بعض اوقات آبادیاں ہو رہی تھی تو اسی خواتین نے اعتراض نہیں کیا، تو اب ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرے۔ اور یہ PLD 2014 غالباً پیج جو ہے 167 یا 1467، وہ 167 غالباً وہ ججمنٹ ہے، پیج 167۔ تو اس میں یہ فیصلہ آ گیا کہ یہ قانونی میعاد جو ہے نا، اسٹاپل جو ہے،
یہ ان کے راہ میں رکاوٹ بنے گا اور اس قسم کے مقدمات اگر ہوں گے تو خارج تصور ہوں گے۔ اس کے بعد پھر 2017 میں ایک اور ججمنٹ آ گئی سپریم کورٹ کے کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ وہی جو PLD 1990 میں جو میں نے بات کی کہ وہ جو فیصلہ ہوا ہے، ابھی یہ 2017 میں آپ کو میں نے اپنے سامنے نکالی ہوئی ہے کہ 2017 میں جو ججمنٹ آ گئی، اور اسی 2017 ججمنٹ میں یہ کہا گیا کہ کوئی قانونی میعاد شریعت سے متصادم اگر وہ ہو اور کسی کا حق اس سے متاثر ہوتا ہو تو وہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور یہ ججمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اپنے ساتھ نوٹ کیجئے، بہت زبردست ججمنٹ ہے 2017 کی، اور اسی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہو گیا۔ 2017 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 1476 میں یہ ججمنٹ آ گئی۔ یہ کیس کا عنوان تھا سپریم کورٹ میں خان محمد تھرو ایلارس اینڈ ادرس ورسز مسمات خاتون بی بی۔ تو یہ 2017 SCMR پیج 1476 میں ہانریبل سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ اس قسم کے مقدمات میں، وراثت کے مقدمات میں، یہ قوانین لاگو نہیں ہوں گے، بالکل ہولی سولی جو شریعت کا قانون ہے، جو جس کو حق دیتا ہے وہی حق اس کو ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ پھر مختلف فیصلے آ گئے، اور عام طور میں عدالتوں میں جو جن فیصلوں پہ یہ ریلائنس لمیٹیشن کے حوالے سے کرتے ہیں کہ یہ قانونی میعاد اس پہ لاگو ہے، تو اس پہ ڈیٹیل یہ تمام 2022 میں پشاور ہائی کورٹ بنگورا بینچ کی ایک ججمنٹ آ گئی جناب نعیم انور صاحب کی، اور اس نے ان تمام مقدمات کا حوالہ دیا کہ جس میں خواتین کو ان کے حق سے محروم کرنے کے لیے قانونی میعاد یا اسٹاپل اس قسم کا اطلاق تھا، تو انہوں نے تفصیل سے بتا دیا کہ یہ فیصلے لاگو نہیں ہوں گے۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے فیصلے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ خواتین ان کی راہ میں، ان کی عدالتی کارروائی میں وہی قانونی میعاد یا اسٹاپل یہ رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 1، دوسرا ہے 1999 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1328، اور اسی طرح 2007 SCMR پیج 635، 905، 2008 SCMR 905، 2015 SCMR پیج 869۔ یہ تو پہلے کے جو فیصلے تھے 2015 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 869، یہ تمام فیصلے انہوں نے وہ جو اس کے اگینسٹ جو فیصلے ہیں، جو خواتین کے حقوق کے منافی تھے، ان کے خلاف تھے، وہ تمام فیصلے بائنڈنگ نہیں ہوں گے، اور یہی جو پریسیڈنٹ ہے سپریم کورٹ کا یہی چلے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے مقدمات ہیں۔ یہ argument that much water has flown under the bridge is entirely beside the mark limitation never runs against fraud, more so in the matter involving inheritance rights of a female۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو پراٹ کی بنیاد پر اگر کوئی اندراج ہو تو اس میں کوئی لمیٹیشن قانونی میعاد نہیں ہوگا۔ یہ مختلف ججمنٹ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ اس قانونی وراثت کے حوالے سے بہت ضروری ہے، اپنے ریفرنس میں اگر کوئی پیش کرنا چاہتا ہے اس کو۔ اس میں یہ ہے کہ 2019 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 1930 اہم ججمنٹ ہے، یہ لازمی اپنے ساتھ نوٹ کر لے۔ جو وکلاء حضرات ہیں یہ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ اسی طرح ایک اور ججمنٹ ہے 2017 SCMR پیج 1476، وہ تو میں نے پہلے بھی بتا دیا۔ اسی طرح 2015 SCMR 869، وہ بھی میں نے بتا دیا۔ دوسرا جو ہے 2014 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 801، اور لیٹسٹ جو اس میں ججمنٹ ہے وہ ابھی جو 2023 میں کنسسٹنٹ ویو سپریم کورٹ کا آ گیا، ہانریبل سپریم کورٹ کا 2023 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 1901 میں، اس میں بھی انہوں نے بہت صاف انداز میں یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ کوئی قانونی میعاد، کوئی خواتین کے حقوق کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہوگا۔ کسی قسم کا اندراج اگر ہوا ہو پراٹ کی بنیاد پر تو غلط ہوگا، اور خواتین کو ان کا اپنا رائٹ ملے گا۔ 2023 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1901، اور اسی طرح 2023 سپریم کورٹ منتھلی ریویو
1928 کی لیٹسٹ اس میں یہ ججمنٹ آئی ہوئی ہے. 2024 میں بھی کچھ ججمنٹ آئی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتا دیں گے. لیکن مختصراً یہ بتانا تھا کہ جن خواتین کو محروم کیا گیا ہے ان کا حق ہے کہ وہ ان کو مل جائے. اگر کوئی ان کو ان کا حق نہیں دیتا تو عدالت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. یہ بے شک ہے کہ یہاں پر جب انصاف ملتا ہے تو ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے. یہ الگ جو رکاوٹیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں کہ اس کو ان کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، ان کو ان کا حق ملے گا. اور کوئی قانون شریعت کے راہ میں جو رکاوٹ بنتا ہو وہ اسلامی قوانین سے متصادم ہو، وہ ناقابل عمل ہوگا اور عمل اسلامی قوانین کے احکامات پر ہوگا. یہی کچھ باتیں تھیں جو آج میں نے آپ سے ڈسکس کی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس حوالے سے مزید بھی بتائیں گے، کیونکہ یہ وراثت کا جو علم ہے، وراثت کی جو قوانین ہے، یہ حدود اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی قوانین ہے. ان سے باخبر ہونا ہر مسلمان کا فرض ہے. ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے علم میں چھوٹا بہت نالج ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں. اگر کوئی کمی بیشی ہو تو آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں وہ بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کریں گے. اور یہ صرف سیکھنے کے لیے، ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں اور جو ہم نے سیکھا ہوا ہے اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، کیونکہ علم پھیلانے سے یہ بڑھتا ہے. اور اگر اپنے پاس بندہ رکھے کسی کو بتائے نا تو وہ گھٹتا ہے. اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کو ہمارے یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور جو بھی آپ کی تجاویز ہوں اس پر اس کو ہم ویلکم کریں گے. بہت بہت شکریہ.